آخری عشرے میں طاق راتوں میں تو یہ شاپنگ مالز کی طرف جو ایک بہت بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی نکل جاتی ہے، اور یہ عید کی جو رمضان شریف کی جو مبارک راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں، یہ عید کی تیاریوں کی نظر ہو جاتی ہیں. تو اس کو کیا اچھا مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے ایام میں، ایسے دنوں میں، کہ جب بندہ رس سے بھی بچ سکے، طریقے سے اس کو چیز بھی مل جائے، اور پھر وہ مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے مارکیٹس میں، اور کچھ تو ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چوک سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کر انہوں نے بد نگاہی کرنی ہوتی ہے، چھیڑ خانی کرنی ہوتی ہے. تھوڑا سا حضور بتائیں نا کہ کیسی راتیں، اور اگر پتہ نہیں رمضان آگے ماہ رمضان زندگی میں ہو نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور بڑا اہم سوال ہے یہ بھی. حضرت حافظ صاحب دیکھیں، عید یہ خوشی ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے کہ 30 دن تم نے ہمارے احکام کی پاسداری کی ہے، اب ہماری طرف سے یہ تمہاری ضیافت کا دن ہے. اسی لیے اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے کہ یہ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے اور تو منہ موڑ کے اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہے. تو فرمایا آج تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، آج مہمان نوازی قبول کرنی پڑے گی. یہ خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں شادی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ صبح شادی اور بارات ہو اور اسی رات ہم چل کے ساری شاپنگ کریں؟ ہم تو 3 ماہ پہلے انتظام کر لیتے ہیں نا. اگر کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے ہم باقی خوشیوں کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں کہ آنے والے ان دنوں کے اندر ریلیکس رہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ عید کی تیاری پہلے کیوں نہیں کرتے یار؟ جی. اور پھر دوسری بات توجہ طلب جو ہے کہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے، فرمایا جب آخری رات آتی ہے، مسند احمد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرماتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، حضور یہ بتلائیے کیا یہ ہے شب قدر، وہ برکت والی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں. تو حضور پھر کیوں مغفرت ہوتی ہے؟ فرمایا یہ مزدور کو جیسے مزدوری دی جاتی ہے نا، تو فرمایا یہ رات میری امت کے روزے دار جو اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری کرتے رہے، یہ ان رحمت کی جو مزدوری کرنے والے تھے ان کو مزدوری مغفرت کی صورت میں عطا کی جا رہی ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس رات میں اتنا بڑا انعام ملتا ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا، جہاں تک آخری عشرے کی بات بھی رہے نا، تو آخری عشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ تھا، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، فرمایا کبھی بھی یعنی پہلے 20 دنوں میں اور اس سے علاوہ کسی مہینے میں اتنی عبادت میں کوشش، محنت، مشقت نہیں فرماتے تھے جتنے رمضان کے آخری عشرے میں فرمایا کرتے تھے. اچھا، ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت میں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت صدیقہ پاک ہی فرماتی ہیں اذا دخل العشرہ، فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد من زرہ، تو نبی پاک ایسے لگتا ہے جیسے کمر کس لی ہے آپ نے. اور اس کے بعد کیا کرتے؟ فرمایا احیا لیالہ و ایقظ اہلہ، نبی پاک اس کی راتوں کو جاگا کرتے تھے اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جاگا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پاک ہے کہ آخری عشرے کو تم نے کیسے گزارنا ہے. اب اس سے بھی ایک لگے ہاتھوں میں بات عرض کر دوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ طاق رات ہے، وہ برکت والی جس کے بارے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا برکت والا مہینہ رمضان آ گیا، اس میں ایک رات ہے، فرمایا جس میں عبادت کرو تو 1000 مہینوں کا ثواب ہے، اور جس کو اس مہینے کی اور اس رات کی برکت نہ ملی وہ محروم ہو گیا ہے. یہ رات ان آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر ہے. تو ہم ان راتوں کے اندر اگر بازاروں کا ہی رخ کرتے رہیں گے تو بتلائیے پھر ہم اس رات کی برکات کو ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عید کی خوشیاں کرنا منع نہیں ہے، لیکن عید کی خوشیوں کو آپ اس انداز میں نہ لے کے جائیں کہ آپ کو جو خوشیاں مغفرت کی صورت میں ملنی تھی، رحمت کی صورت میں ملنی تھی اور عشرہ جہنم کی آزادی کی صورت میں ملنی تھی، وہ پروانے آپ کے رہ جائیں اور آپ اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھیں، اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور اس مہینے میں آخری بالخصوص جب عشرہ آ جائے کوشش کریں اعتکاف ہو جائے، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں اور یہ برکات حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. چھوٹا سا جملہ میں صرف ان لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گا، آخری عشرے میں اگر آپ نے بازار کو آباد کر دیا ہے تو آپ بتلائیں کیا کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری وجہ سے مسجد آباد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صرف اتنا خیال کر لیں آپ حضرات، یہ مہربانی کریں گے تو خیر. رمضان جو ہی گزرتا ہے یقین کریں مسجدوں کے کمکمے اتر جاتے ہیں، چٹائیاں لپیٹ دی جاتی ہیں، نمازی مسجد ڈھونڈتی رہتی ہے. آپ مہربانی کریں، یہ پورے مہینے کی مشق اور آخر میں آپ بالکل ایکسپرٹ ہو گئے اور جب ختم ہوا ہے تو آپ کو یہ سارا سال عادت جاری رہنی چاہیے تاکہ رمضان کی برکات بھی ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بھی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل
اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے